الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیا شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا، اسلام خلفاء راشدین کی اطاعت میں ہے. اور خلفاء راشدین میں وہ پہلا خلیفہ محبوب کا پیارا صدیق ہمارا، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. آج ہم یار غار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس محفل کو منسوب کر کے یہاں ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام پایا. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. پہلے اعلان آکھیا حاضر میرے حضور. پتہ چلا ابو بکر کو کہ محمد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، اے محمد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر، جو شام کے راہب نے میری نبوت کے بارے میں بتایا تھا، کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو اور دلیل دوں تمہیں؟ بس اتنی سی بات تھی. ابو بکر صدیق کہنے لگے آمنا و صدقنا. سونے جی میں تسی کہندے ہو ہی سچے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اتنا سا سبب بنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علامہ ریحان المصطفیٰ صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ رہے تھے. یہ اس وقت علامہ اقبال نے وہ منظر کھینچا، منظر کشی کی، جو حضرت بیان میں بھی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ یار نے اسلام دے ناتے مانگے، پھر کچھ ایسا نہ ہو جڑا کارج بچ جاوے یا رہ جاوے. آج سارا کچھ چوک کے محبوب دے قدمہ چ رکھ دینا ہے. یہ صدیق اکبر ہی کر سکتے تھے. ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسلام کے لیے. ہاں مولوی پیر یہ ہم تو صرف کھانے والے لوگ ہیں. شان صدیق اکبر بیان کرنا اور سننا اے بھی دل گردے دا کام ہے، ہر بندہ نہیں سن سکتا. قربان جائے ابو بکر صدیق پر. کہتے ہیں کہ جب سارے مال لے کر آئے نا تو ابو بکر کی باری. علامہ اقبال نے قلم اٹھایا. علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. سب اپنے اپنے مال پیش کر رہے ہیں. اب ابو بکر کی باری آئی. حضور کہہ رہے ہیں عمر کتنا لائے ہو؟ حضور آدھا لے آئے ہو. عثمان کتنا لے آئے ہو؟ حضور اتنا لے آیا ہو. حضور پوچھ رہے ہیں کتنا لے آئے ہو؟ علامہ اقبال بولے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق محبت استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز اپنے سر تے رکھی تے ایک کوئی گٹھڑی بڑھا کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گیا. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت جس چیز سے چشم عالم میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی. حضور نے کہا ابو بکر بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے. بولے حضور چاہیے فکر و عیال بھی.
کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی یہ نقشہ کھینچا، عاشق ہے ہو تو ایسا، وفادار ہو تو ایسا، محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر تمہاری کچھ پسند؟ پھر بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور نے پوچھا ابو بکر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے۔ ابو بکر آپ کی تمنا، خواہش، آرزو کیا ہے؟ کہنے لگے حضور 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں۔ حضور نے کہا ابو بکر بیان کرو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ النظر الیکا، حضور صدیق کی تمنا یہ ہے کہ آنکھیں تو ابو بکر کی ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ وَإِنْفَاقُ مَالِ یَدَیْکَ، کہتے ہیں کہ بس مال میرا ہو، حضور خرچ آپ پر ہی کرتا رہو۔ وَالْجَلُوسُ بَيْنَ یَدَیْکَ، بس اتنا تمنا ہے حضور کی محفل سجی ہوئی ہو، حضور کا بددعا والا چہرہ تکتا رہوں، آپ کی محفل میں بیٹھا رہا۔ ہائے ہائے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ ایک ہی تمنا ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، خرچ محبوب پر کرتا رہا، آج پھر محفل مصطفیٰ کی ہو، صدیق محفل میں بیٹھا رہے۔ اقبال علامہ علی رحمہ ایسے تو نہیں کہہ گئے، کہتے ہیں دل سے عشق اونتوانا میشمت، خاک ہمدوش سریا میشمت۔ پتہ ہے بندہ بہادر کب ہوتا ہے؟ جب عشق مصطفیٰ سینے میں آتا ہے تو بندہ بہادر بھی ہو جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت سے ہی ہوتا ہے۔ اقبال ان کے عشق نے سب بل دیے نکال، اقبال کہتے ہیں پتہ ہے بل کیسے نکلتے ہیں، ٹیڑے لوگ پتہ ہے سیدھے کیسے ہوتے ہیں، اقبال ان کے عشق نے سب بل دیے نکال، ارے مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں میرے جٹنگ کے بندے نو جیڑی شاید سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں نا، اوہی محمد مصطفیٰ دا عشق سی، وہ کیڑی شاید سی؟ حضور دا عشق سی، جیڑی اقبال نو سیدھا کر کے رکھ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دیوانوں، آج یار غار مزار کی محفل میں آنے والوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تقاضا تو کرتی ہے، جیسے علامہ ریحان نے بڑے کمال کا ایک جملہ کہا، کیا صحابہ سچے نہیں تھے؟ صحابہ سارے ہی سچے تھے، لیکن صدیق تو سارے ہی تھے، لیکن اکبر یہ کیوں ہوئے؟ اکبر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ صداقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، چونکہ سب سے زیادہ صداقت کا جذبہ جس میں پایا جاتا تھا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ صدیق اکبر کی ذات تھی، صداقت کا جذبہ اتنا تھا، جب بھی بات کی، حق کی، سچ کی، جھوٹ کبھی زبان پر آیا ہی نہیں، جھوٹ تو کبھی زبان پر آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور کے غلاموں کی غلامی نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ابو بکر سارا کچھ اپنا من تن دھن سب کچھ اسلام پر قربان کر گئے، اور یہی تو شان صدیقی تقاضا کرتی ہے۔ لوگوں جب اسلام پر چلنے لگو تو پھر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کیا ہونے والا ہے، جب تم اسلام سے وفا کرو گے تو پھر اسلام تمہارا نام بلند کر دے گا۔ بے شک۔ صدیق پوری امت میں، سابقہ امتوں میں، بعد الانبیاء تمام نبیوں کے بعد افضل و اعلیٰ مقام پانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ مقام۔ کس وجہ سے؟ محمد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ حضور کی غلامی ایسی نبھائی کہ آج تک دنیا سلام کرتی ہے۔ ہاں آج جو ہے وہ ختم نبوت پہ کبھی ڈاکے ڈلتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں۔ جب ختم نبوت کا معاملہ آئے گا، ختم نبوت کے پہرے داروں کی بات آئے گی، تو پھر صدیق اکبر کا نام تو یارو سر فہرست آئے گا کہ نہیں آئے گا؟